السلام علیکم سامعین، آج شاہکار ادب میں جو شاہکار ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے مہذب اجزا، اور یہ شاہکار تخلیق ہوا ہے مسعود مفتی کے قلم سے۔ ایک روز ماسٹر برکت علی شام کے وقت نورا کے گھر سے نکلا تو گلی میں کوئی زور سے کھنگارا۔ ماسٹر نے مڑ کر دیکھا، شرفو کانا سامنے بیری کے درخت کے نیچے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم ماسٹر جی، اس کی آواز میں شرارت ہمک رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سنا بھائی شرفو، کیا ہو رہا ہے؟ ماسٹر نے خوش قلقی سے کام لیا۔ بس بادشاہو، مولا کی دنیا کا رنگ دیکھ رہا ہوں، اس نے طنز آمیز لہجے میں کہا، اور ماسٹر برکت علی کچھ نہ سمجھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی چلبلی طبیعت سے لطف اندوز ہوتا چلا آیا۔ چند روز بعد ماسٹر برکت علی شہر جانے کے لیے لاری کے اڈے پر پہنچا تو وہاں منشی کے پاس شرفو وغیرہ بیٹھے تھے۔ دور سے ماسٹر کو آتا دیکھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری اور شرفو کانا تالی بجا کر گانے لگا، یاریاں لائیاں نے اسی توڑ نبھاؤ گے۔ ماسٹر برکت علی کے پہنچتے پہنچتے بس آگے، وہ جلدی سے ٹکٹ خریدتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ عجلت میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے منشی نے کوئی بات زیر لب کہی اور باقی سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ وہ مڑا لیکن کنڈکٹر بولا، شتابی آؤ شتابی آؤ، ماسٹر جی دیر ہو رہی ہے۔ وہ لپک کر بس میں جا چڑھا۔ اگلے دن شہر سے واپس آتے بازار سے گزرا تو بشیر سبزی فروش کی دکان پر بلو کھڑا مولیاں کھا رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ کوئی بات بشیر کے کان میں کہی اور دونوں غور سے ماسٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعے کے روز ماسٹر برکت علی نہا دھو کر مسجد کی طرف چلا۔ راستے میں آٹے کی چکی پر شرفو کانا اپنے بے فکر دوستوں کے چکر میں لہک لہک کر گا رہا تھا اور باقی سب تالیوں پر تالیاں بجا رہے تھے۔ ماسٹر کو دیکھ کر بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے معمول کے مطابق احترام سمجھتا ہوا تمکنت کے ساتھ آگے گزر گیا، لیکن ابھی 10 قدم ہی گیا ہوگا کہ شرفو کانا سینے پر ہاتھ رکھ کر چلایا، ہائے میرا دل گیا۔ کسی نے منہ میں انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی، کوئی زبردستی مصنوعی کھانسی کھانسا اور کوئی پکارا، ہائے میرے رانجھے، اور پھر ایک طویل کہکا برس پڑا۔ ماسٹر برکت علی سے لڑکوں کا باہمی مذاق اور پھکو پن سمجھتے ہوئے آگے نکل گیا۔ 2-3 روز گزر گئے۔ ماسٹر برکت علی چارپائی پر لیٹا حقے کے کش لگا رہا تھا کہ اتنے میں غفورہ روتا روتا اسکول واپس آ پہنچا۔ مجھے شرفو نے مارا ہے، وہ ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ ارے! ماسٹر برکت علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں مارا میرے بچے کو اس نے؟ اور اسے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کہتا تھا تلاشی دو۔ تلاشی؟ ماسٹر حیران رہ گیا، کیسی تلاشی؟ ہاں کھول کھول، وہ کہتا تھا تیرے ماسٹر نے تیری ماں کے نام پیغام کا رکا بھیجا ہوگا۔ ماسٹر برکت علی ایسے تڑپا گویا اس کا ہاتھ بجلی پر جا پڑا۔ پھر وہ ایک دم سن سا ہو کر رہ گیا، پتھر کے بت کی طرح وہ چارپائی پر سیدھا بیٹھ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھیں ایسے پھیل گئیں جیسے جنگل کا ایک وحشی شیش محل میں آ پہنچا ہو، اور آنکھوں سے اس نے شرفو کانا کی گزشتہ دنوں کی مسکراہٹ کو ایک نئے انداز سے دیکھا، اور پھر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا ذلت اور بدنامی کا ایک سیلاب پھنکارا اور غفورے کو گھسیٹتا ہوا بازار کی طرف لپکا، جہاں شرفو دہی والی دکان پر لسی پی رہا تھا۔ کیوں شرفو، تو نے اس بچے سے کیا کہا ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شرفو کی آنکھ بھی پھڑک اٹھی اور اس نے معنی خیز نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا اور پھر بے شرمی سے ہنس پڑا۔ ماسٹر جی کیوں فکر کرتے ہو تم؟ وہ تو ذرا شغل کیا تھا، تم اپنا کام جاری رکھو، مولا نے مال دیا ہے، خوب عیش کرو۔ وہ ہنسنے لگا لیکن کہکا ختم ہونے سے پہلے ہی ماسٹر برکت علی گھونسوں اور پتھروں سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ حرام زادے، جھوٹے، کذاب، کمینے، لفنگے، بے ایمان! وہ بارود کی طرح پھٹ پڑا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ دہی والا دکاندار شراب سے نیچے کود پڑا، دوسرے دکاندار ترازو ہاتھ میں لیے گردنیں کھینچ کھینچ کر دیکھنے لگے، راہگیر اور گاہک ادھر ادھر سے بھاگ کر اکٹھے ہونے لگے اور دونوں کو کھینچ کر علیحدہ کیا۔ شرفو کانا نہایت غلیظ گالیاں بکتا ہوا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماسٹر برکت علی ہمک ہمک کر آگے بڑھنا چاہتا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، مجھے فتنہ پرداز کو مزہ چکھانے دو۔ ماسٹر برکت علی کا احترام لوگوں کے دلوں میں کھبا ہوا تھا۔ لڑائی کی وجہ معلوم کیے بغیر انہوں نے شرفو کانا پر لان تان شروع کر دیا، جس نے ماسٹر برکت علی جیسے شریف آدمی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کسی نے پوچھا بات کیا ہوئی؟ تو پھر ماسٹر آپے سے باہر ہو گیا، یہ کمینہ مجھ پر بہتان تراشتا ہے، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ منہ دھو کر آؤ ماسٹر، شرفو ڈھیلے لہجے میں بولا۔ آیا مجھے ٹھیک کرنے والا؟ میں بہتان باندھتا ہوں یا تیرے قلعے ہی کھولتا ہوں؟ پھر شرفو نے گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے اپنی ایک آنکھ نچار نچار کر بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ ماسٹر برکت علی نے چھپ کر نورا سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں، وہ شرفو کو دبانا چاہتا ہے تاکہ بات باہر نہ نکلے۔ لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ چند ایک نے فوراً یقین کر لیا، چند ایک ماسٹر برکت علی کے متعلق اس قسم کی چیز سوچنے تک کو گناہ سمجھتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو اس کی تائید یا تردید کیے بغیر اس الزام میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ سب بکواس ہے، ماسٹر برکت علی چلایا۔
مجمع ایک دم ہوش میں آ گیا، بنبناہٹ کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ ماسٹر برکت علی ایسا آدمی نہیں شرفو، ڈاک خانے کے بابو نے کہا، جیسا تمہارا اپنا دماغ ہے ویسا ہی دوسرے کے متعلق سوچتے ہو۔ حد ہو گئی بابو جی، شرفو تڑپ کر بولا، میرے ساتھ ابھی چلو، مسجد میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں خود نورا اور ماسٹر برکت علی کو بغل گیر ہوتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے جھوٹی قسم پر اتر آیا۔ قسم کا دعویٰ سن کر کئی اور لوگ شرفو کی بات پر ایمان لے آئے۔ ماسٹر برکت علی گولی کی طرح لپکا، لیکن لوگوں نے اسے ہٹا لیا، پھر 2-4 آدمی پکڑ کر اسے گھر کی طرف لے چلے۔ سارا راستہ ماسٹر برکت علی انہیں یقین دلاتا رہا کہ شرفو بالکل جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی ماسٹر کے ساتھ متفق تھے۔ گھر جا کر ماسٹر چارپائی پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ شام تک شرفو کو ہر طرف سے لان تان ہو جائے گی اور لوگ ماسٹر کی نیت جانتے ہوئے اس پر شبہ نہیں کریں گے، کیونکہ شرفو کانا 3 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ وہ ایسے آدمی کی بات ماسٹر برکت علی کے مقابلے میں کہاں مانی جائے گی؟ اس نے کروٹ بدل کر بظاہر بڑے اطمینان سے سونے کی کوشش کی۔ ماسٹر برکت علی تو واپس آ گیا تھا، لیکن انکشاف کی نوعیت نے گوند کی طرح لوگوں کے بازار کے فرش پر چپکائے رکھا۔ اکثر لوگ ماسٹر کی نیکی پر شبہ نہیں کرتے تھے، چند ایک کہتے تھے اس شرفو کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ بعض کا خیال تھا شرفو نے محض ایک بات کی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی نے کہا ماسٹر برکت علی فصل کے موقع پر نورا کو دانے بھجواتا ہے، تو آخری گروہ کے چند لوگ شرفو کی بات پر ایمان لے آئے۔ کوئی بولا سنا ہے ماسٹر برکت علی نورا کو ماہوار بھی کچھ دیتا ہے۔ چند اور لوگ بھی ماسٹر کو شرفو کے زاویے سے دیکھنے لگے۔ ہر گھڑی گزرنے پر ماسٹر کے حامیوں میں کمی ہوتی گئی، کیونکہ باہم تبادلہ خیال سے یہ ثابت ہو گیا کہ ماسٹر برکت علی دانے، فیس اور دوسری چیزیں نورا کو بھجواتا ہے، ماہوار روپے دیتا ہے اور اس کے بچے کو اسکول میں لاڈ سے رکھتا ہے۔ رائے عامہ یا تو ہلتی ہی نہیں، لیکن جب ہلتی ہے تو چھلانگیں مارتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ثبوت مضبوط سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کر کئی لوگوں کے تخیل سے نورا کے گھر میں سارے کمروں کو ماسٹر برکت علی کے دیے ہوئے دانوں سے بھرے دیکھا۔ کئی ایک کو الہامی انداز میں پتہ چل گیا کہ فلاں وقت ماسٹر برکت علی فلاں سمت کس نیت سے جا رہا تھا۔ اکثر لوگوں پر فوراً واضح ہو گیا تھا کہ برکت علی کی فائد شعاری کی اصل وجہ کیا ہے۔ ماسٹر کے شادی نہ کرنے کا راز بھی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ بشیر گھوسی کا خیال تھا کہ جس آدمی کو پینے کو دودھ مل جائے وہ بھلا بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور منفی جنسی اقدار کے محدب شیشے میں سے جب لوگوں نے عادتاً جھانکا تو یہ ثبوت ہر لحظہ بڑے ہی بڑے ہوتے گئے، حتیٰ کہ اصل ماسٹر برکت ان کے نیچے دب گیا۔ شام تک بازار میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ لاریوں کے اڈے پر، چکی والے کے ترازو کے پاس، دہی والے کی دکان کے سامنے ٹوٹے ہوئے بینچوں پر، چوراہے میں بوہڑ کے درخت کے تلے چلتے ملاقاتیوں نے تازہ ترین اطلاعات کا تبادلہ کیا۔ خاوندوں نے بچوں کی غیر موجودگی میں اپنی بیویوں کو بتایا، بیوی نے ساکھ چیرتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا۔ دوسرے دن بھنگنے ایک گھر والوں کی رائے دوسرے گھر لے گئیں۔ کنواری لڑکیوں نے دبی گھٹی ہنسی اور آنکھوں کے اشاروں سے تبصرے کیے۔ جوان لڑکوں کے تخیل نے ماسٹر اور نورا کے تعلقات کے پردے پر پوری فلم دیکھ ڈالی۔ بوڑھوں نے توبہ اور استغفار کے ساتھ اس قصے میں مرتبہ قیامت کے آثار دیکھے اور گھر جا کر اپنی جوان اولادوں کو کڑی نظر سے گھورا۔ ماسٹر برکت علی اپنے کمرے کا دروازہ کھولے چارپائی پر لیٹا حقہ پیتا رہا۔ اکا دکا لوگ ادھر سے گزرتے۔ ماسٹر برکت علی لفظ سے بے تک سارا قصہ سنا کر اپنی معصومیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ لوگ کوئی فیصلہ دیے بغیر کھسکنے کی کوشش کرتے۔ دوسرے دن مدرسے میں چھٹی تھی۔ ماسٹر برکت علی بازار میں نکلا۔ وہ لوگوں کے پاس جا جا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہتے، کوئی ہوں ہاں کر دیتا لیکن زیادہ تسلی نہ دیتے۔ ماسٹر زیادہ جوشیلا ہوتا گیا، اس کے دلائل میں سرسری پیدا ہوتی گئی اور آواز بلند ہوتی گئی۔ وہ ایک گروہ سے ہٹ کر دوسرے گروہ کے پاس جاتا، لیکن وہ بات کرتا تو لوگ زیر لب مسکرانے لگتے، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے اور لاتعلق سے ہو کر ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتے۔ ماسٹر برکت علی بڑا حیران ہوا۔ بالآخر کسی نے اس سے بتایا کہ لوگوں کا خیال ہے وہ جھوٹا ہے، کبھی اتنی شدت سے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر رہا ہے۔ ماسٹر برکت علی کا خون کھولنے لگا، لیکن ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ چکی کے پاس لوگوں کا گروہ کھڑا تھا۔ اس نے وہاں جا کر نہایت جوش سے کہنا شروع کر دیا، شرفو فتنہ پرداز ہے، وہ خود بالکل بے معصوم ہے، نورا سے اس کا تعلق نہیں، کبھی کبھار اسے بیوہ سمجھ کر اور خدا کا حکم جان کر اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن لوگ اس دلیل پر ہنسنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہٹوکے دیے اور معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماسٹر برکت علی کی رگ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی فضا میں اس قسم کی بدنامی اس کی قطرہ قطرہ جوڑی ہوئی عزت کو ایک ہی دفعہ مٹا دے گی۔ گھر جا کر وہ چادر میں منہ لپیٹ کر باقی سارا دن اور ساری رات بھنتے ہوئے کباب کی طرح کروٹیں لیتا رہا۔ صبح مسجد میں جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو امام صاحب نے ماسٹر برکت علی کے بجائے ایک دوسرے آدمی سے کہا، چلو شاہ جی تکبیر پڑھو، اور وہ تکبیر پڑھنے لگا۔
ماسٹر کا نماز میں بھی دل نہ لگا، وہ جلدی لوٹ آیا۔ واپسی پر جب قرآن کی تلاوت کرنے لگا تو حروف اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے، پھر غائب ہو جاتے اور آواز ٹوٹ جاتی۔ پڑھتے پڑھتے اسے یہ لخت محسوس ہوتا کہ اس کا دھیان قرآن کی سطروں کی بجائے پرسوں والے واقعے میں جکڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسکول کھلا تو صرف لڑکے حاضر تھے، بچیاں سب غائب تھیں۔ وہ اسے اتفاق سمجھ کر خاموش رہا۔ رات کو عشاء کی نماز میں سنتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں طرف 2 گز جگہ خالی ہے اور لوگ پرے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ صبح مسواک کرتے وقت اس نے گزرنے والی ایک بوڑھی سے پوچھا، ماسی کدھر چلی سویرے سویرے؟ تو ماسی جواب دیے بغیر کندھا دباتے آگے کو چلی گئی۔ وہ کنویں پر گیا تو ماسی آدھا بھرا گھڑا اٹھا کر کھسک گئی۔ شادو اپنی گاگر وہیں چھوڑ کر کہیں ٹل گئی، لیکن جب ماسٹر زبردستی جینا کا گھڑا بھرنے لگا تو نیچی نگاہ کیے خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی، پھر گھڑا اٹھا کر ایک طرف چپکے سے چل دی اور ماسٹر برکت علی نے دیکھا۔ تھوڑی دور جا کر بوہڑ کے درخت کی اوٹ میں اس نے پانی زمین پر انڈیل دیا اور خالی گھڑا اٹھائے واپس چلی گئی۔ گھر کی طرف واپسی پر ماسٹر نے دور سے دیکھا کہ رنگو کا دادا دہلیز پر بیٹھا سوٹی پی رہا تھا، لیکن جب وہ قدرے نزدیک پہنچا تو بوڑھا انجان بن کر اندر چلا گیا۔ راستے میں اس نے 2-1 راہگیروں سے بات کی تو گفتگو بڑھانے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرتے اور پھر جلدی سے کھسک جاتے۔ دن چڑھا تو اسکول میں صرف چند شاگرد آئے، انہوں نے بتایا باقی سب کو والدین نے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ ماسٹر برکت علی کمرے کا دروازہ بند کر کے چارپائی پر منہ لپیٹ کر پڑا رہا۔ اس کے کان جلتے رہے، دماغ میں چکیاں چلتی رہیں، پپوٹے پھڑکتے رہے، دل ڈوبتا رہا، ماتھا کبھی بھٹی بن جاتا کبھی برف کی سل۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے مولوی صاحب سے فریاد کی اور بتایا کہ بالکل نیک نیتی سے ان کے فرمان کے مطابق ایک بیوہ سمجھ کر نورہ کی مدد کرتا رہا۔ وہ بار بار کہتا رہا، مولوی صاحب میں بالکل بے قصور ہوں۔ مولوی صاحب لاتعلق سے ہو کر داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور پھر واپس مڑتے ہوئے کہنے لگے، نیت کا حال تو قادر مطلق ہی جانتا ہے، لیکن جب سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ بات تو ہوگی۔ اور مسٹر برکت علی کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے رگو پے سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑے گا، لیکن اس کی آنکھیں خشکی رہیں اور بجائے آنسوؤں کے ان میں انگارے دہکنے لگے۔ کن پٹیوں پر جیسے کسی نے دھما دھم ہتھوڑے مارنے شروع کر دیے۔ بڑی آہستگی سے وہ اپنے جسم کو گھسیٹ کر اٹھا، ہاتھوں سے ٹٹول کر جوتی اٹھائی اور ہارے و جواری کی طرح تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا آیا۔ اس کے جسم کا سارا رس جیسے نچڑ سا گیا ہو۔ ماسٹر برکت علی بند کمرے میں چارپائی پر لوٹتا رہا، کبھی پاؤں اٹھا کر دھما دھم ادوائن پر مارنے لگتا، کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا، کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا، لیکن گلی میں کسی کے آنے کی آواز سن کر منہ چھپانے کو واپس بھاگتا۔ کافی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ آہستہ آہستہ کانپنے لگی۔ کمرے کی دیواریں ہولے ہولے گھوم سی گئیں اور پھر ماسٹر برکت علی ایک دم بلک بلک کر رو دیا۔ شام کے وقت ماسٹر برکت علی کو بڑے زور کا بخار آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس پر ہذیان کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی شام نورہ نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اسے مزدوری ملنا بند ہو گئی تھی۔ تمام گھروں نے اس کے داخلے کی ممانعت کر دی تھی۔ وہ جہاں جاتی عورتیں اشاروں میں باتیں کرتی اور اس کی چبھتی ہوئی نظریں اس کے جسم کو چھید ڈالتیں۔ دوسرے دن صبح سویرے جب وہ گاؤں سے نکلنے لگی تو اس نے سوچا ماسٹر برکت علی سے ملتی چلی۔ اس کے مکان پر پہنچ کر غفورے نے زور دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کتاب کے ورق کی طرح آسانی سے کھل گیا۔ نورہ غفورہ اندر چلے گئے۔ اندر کمرے میں صبح کا دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ اس روشن اندھیرے میں نورہ نے دیکھا چارپائی پہ ماسٹر برکت علی مرا پڑا تھا۔ چند ماہ بعد زکوٰۃ کا مہینہ پھر آ گیا۔ مولوی صاحب مسجد میں کھڑے واز کر رہے تھے۔ دکھیا اور بے سہارا بیوہ کی یہ کہا ساتویں آسمان میں سوراخ کر دیتی ہے۔ ایسی بیوہ کی مدد کرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اگر دین و دنیا کی عزت چاہیے تو بیواؤں کی مدد کرو۔ سامعین، امید ہے آپ کو یہ انتخاب بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔